الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض الی آخرہ صدق اللہ العظیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم تفترق امتی علی 73 ملتا کلہم فی النار الا ملتا واحدہ قالوا من هي یا رسول اللہ قال ما انا علیہ واصحابی صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ درود پاک پڑھ لیں جی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، سماعت کرنے والی مخدرات مستورات اہل سنت، اللہ تبارک و تعالی نے جھاٹلہ کی اس تاریخی، تبلیغی، اصلاحی، تعلیمی، روحانی اور دعوتی 58ویں سالانہ سنی کانفرنس میں ہم سب کی حاضری کو ممکن اور یقین بنایا، اس امر پر ہم پروردگار عالم کے حضور شکریہ ادا کرتے ہیں۔ بڑے خوش نصیب تھے وہ بزرگ جنہوں نے اس دعوتی کانفرنس کی داغ بیل آج سے 58 سال پہلے ڈالی، جن میں مرحوم حافظ شیر زمان، اللہ ان کی قبر کو رشک جنت بنائے، اپنے رفقاء کے ساتھ، اسی طریقے سے ماسٹر محمد افضل، شیخ محمد یوسف شہید، مولانا افتخار احمد، قاری محمد عثمان، سارے اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے۔ اللہ کروٹ کروٹ سب کو جنت نصیب فرمائے۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خوش نصیب ہے وہ انسان جو خود تو مر جاتا ہے، اس کی نیکی نہیں مرتی، بد نصیب ہے وہ انسان جو خود تو مر جاتا ہے، اس کا گناہ نہیں مرتا۔ صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا بندہ جو خود مر جائے گناہ نہ مرے، اور ایسا بندہ جو خود مر جائے نیکی نہ مرے، وہ کون ہے؟ ارشاد فرمایا، جس نے کسی گناہ کی بنیاد رکھی اور پھر مر گیا بن توبہ کیے، اس کو دیکھ کر جتنے بھی لوگ گناہ کا ارتکاب کریں گے، اس کا وبال اس گناہ کی بنیاد ڈالنے والے کو قبر میں پہنچتا رہے گا۔ جس بندے نے نیکی کی بنیاد رکھی اور وہ نیکی صدقہ جاریہ بن گئی، لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بن گئی، دین اسلام کے قریب آنے کا ذریعہ بن گئی، اگر وہ مر بھی جائے گا تو قیامت کی صبح تک جتنے بھی لوگ اس نیکی کا حصہ بنتے جائیں گے، قبر میں اس کے درجات بلند سے بلند تر ہوتے چلے جائیں گے۔ اس تاریخی کانفرنس میں ہمارے اکابرین اہل سنت کے جو ماتھے کا جھومر علماء تھے،
تقریباً وہ سبھی اپنے اپنے وقتوں میں آتے رہے. حضرت مولانا علامہ دوست محمد قریشی، مولانا سید نور الحسن شاہ صاحب بخاری، علامہ عبدالستار تونسوی، علامہ ڈاکٹر خالد محمود، قائد اہل سنت مظہر شریعت و طریقت حضرت اقدس مولانا قاضی مظہر حسین رحمہم اللہ تعالی، اللہ سب کے درجات کو بلند فرمائے. دوستو، اس کانفرنس میں آنے والے سامعین میں سینکڑوں ہزاروں ایسے ہیں جو دنیا چھوڑ گئے. بنیاد رکھنے والے بنیادی لوگ دنیا چھوڑ گئے. جو کسی زمانے میں اس کانفرنس کے مہمانان خصوصی ہوا کرتے تھے وہ سارے دنیا چھوڑ گئے. ایک نہ ایک دن ہم سب نے بھی دنیا چھوڑ کے جانا ہے. دعا کریں کہ اللہ قیامت کی صبح تک اس گلشن کو قائم رکھے. آمین. آپ اونچی نہیں کہہ رہے؟ جلسوں میں سارے وہابی بن جایا کرو، اونچی آواز سے کہو آمین. اور یہ جو ہمارے اہل حدیث بھائی ہوتے ہیں نا، یہ آمین سن کے خوش بھی ہوتے ہیں. تو کسی بندے کو خوش کرنے کے لیے اگر ہم تھوڑا سا زور لگا لیں گے تو ہمارا کون سا پیٹرول جاتا ہے. اللہ سب کی قبروں کو رشک جنت بنائے. قیامت کی صبح تک اللہ تبارک و تعالیٰ اس کانفرنس کو یوں ہی قائم و دائم رکھے. اب ہمارے برادر مکرم قاری محمد عمر عثمانی صاحب اپنے رفقا کے ساتھ اس کانفرنس کو پوری آب و تاب کے ساتھ جاری رکھے ہوئے ہیں. انشاءاللہ جب تک روئے زمین پر سورج کی کرنیں پڑتی رہیں گی اہل حق کی یہ کانفرنس جاری رہے گی انشاءاللہ. دوستو، اس مختصر بنیادی تمہید کے بعد ہم اپنے موضوع سے متعلقہ چند باتیں آپس میں کرتے ہیں. خلاق عالم نے کائنات کے اندر سب سے بڑا روحانی طبقہ جو پیدا فرمایا اس کا نام ہے جماعت انبیاء. باقی جتنے طبقے ہیں، صحابیت ہو، صحابہ میں اہل بیت ہوں، تابعین ہوں، تبع تابعین ہوں، فقہا ہوں، محدثین ہوں، اولیاء کرام ہوں، علماء دین ہوں، مجاہدین ہوں، مبلغین ہوں، مصنفین ہوں، مدرسین ہوں، ائمہ کرام ہوں، وہ سارے کے سارے مناصب منصب نبوت کے نیچے نیچے ہیں. سب سے بلند و برتر منصب کا نام ہے منصب نبوت. اللہ پاک نے دو منصب ایسے ہیں کہ وہ عطا کرنے کے لیے کسی قسم کی کوئی تعلیم، کوئی ڈگری، کوئی مجاہدہ، کوئی محنت شرط نہیں رکھی. ہر کام کے کرنے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے تو وہ منصب نصیب ہوتا ہے. مثال کے طور پہ حافظ قرآن صبح سے رات گئے تک محنت کرتا ہے، پڑھتا ہے، تب کہیں جا کر 1.5 2 2.5 سال کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قرآن کا حافظ بنا دیتے ہیں. ایک آدمی اپنی زندگی بھر کی جمع پونجی میں سے مال و متاع خرچ کر کے، مشقت بھرا سفر کر کے حرم پاک جاتا ہے تو وہ حاجی بن جاتا ہے. ایک آدمی پوری زندگی مجاہدہ کر کے، اپنے نفس کا محاسبہ کر کے، اپنے ظاہر اور باطن کا تزکیہ اور تصفیہ کر کے اللہ کا ولی بن جاتا ہے. دوستو، ہر منصب دینی ہو یا دنیاوی ہو وہ محنت سے ملتا ہے، لیکن مقام نبوت اور مقام صحابیت یہ دو منصب ایسے ہیں جو ارتقائی نہیں ہیں بلکہ عطائی ہیں. ارتقاء کا مطلب ہوتا ہے محنت کر کے کوئی منصب حاصل کرنا. آپ نے محنت کی، قرآن کے حافظ بن گئے. آپ نے محنت کی، ڈاکٹر بن گئے. آپ نے محنت کی، انجینئر بن گئے. الیکشن کا موسم آیا، آپ نے محنت کی، ایم پی اے بن گئے، ایم این اے بن گئے، کونسلر بن گئے. لیکن آج تک آپ نے کوئی ایسا بزرگ، کوئی ایسا مسلمان نوجوان نوا میں دیکھا ہے جو یہ دعا کر رہا ہو کہ اللہ مجھے نبی بنا دے؟ ہے جی؟ کوئی دیکھا ہے ایسا بندہ؟ اور اگر کوئی ایسی دعا کرتا نظر آئے
تو ہم اس کو سمجھائیں گے کہ بھائی یہ دعا کرنا ہی حرام ہے. فقہا نے لکھا ہے کہ یہ دعا کرنا ہی حرام ہے، اس لیے کہ اللہ نے نبوت کا دروازہ قیامت کی صبح تک بند کر دیا. دو منصب ایسے ہیں کہ ان کو پانے کے لیے محنت، ریاضت، مشقت، مجاہدہ کی ضرورت نہیں پڑتی. یہ ارتقائی نہیں ہوتے بلکہ عطائی ہوتے ہیں. جو چیز نیچے سے اوپر جائے اس کو کہتے ہیں ارتقائی، اور جو اوپر سے نیچے آئے اس کو کہتے ہیں عطائی. نبوت اور صحابیت یہ ارتقائی نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ عطائی ہے. اللہ جس کو چاہتے تھے نبی بنا دیتے تھے، جس کو چاہا رسول بنا دیا، جس کو چاہا خاتم الانبیاء بنا دیا. ہمارا دو ٹوک موقف ہے، لا نفرق بین احد من رسلی. اللہ کے بنائے ہوئے رسولوں میں سے ہم کسی کے درمیان کوئی تفریق ہم کہتے ہیں کل انبیاء شان والے، کل انبیاء مقام والے، کل انبیاء رتبے والے. اللہ نے اس سلسلے کا اختتام کیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا بابرکات پر. اگرچہ یہ موضوع نہیں، لیکن درمیان میں ایک بات آ گئی. قادیانی لوگ عام طور پہ یہ اعتراض کرتے ہیں راہ جاتے ہوئے سادہ مسلمانوں سے کہ جی نبوت اللہ کی رحمت ہے کہ نہیں ہے. اب ظاہری بات ہے مسلمان کا جواب یہی ہوگا نا کہ نبوت رحمت ہے. تو وہ جواب دیتے ہیں بارش اللہ کی رحمت ہے، وہ آج تک جاری ہے. اولاد اللہ کی رحمت ہے، وہ شادی شدہ جوڑوں کو آج تک مل رہی ہے. سورج اللہ کی نعمت ہے، وہ روزانہ طلوع ہوتا ہے. رات اللہ کی رحمت ہے، وہ روزانہ آتی ہے. پھل، سبزیاں، اناج، نباتات، جمادات، غلے، یہ ساری اللہ کی رحمتیں ہیں. یہ ساری کی ساری بار بار مل رہی ہیں. جب نبوت اللہ کی رحمت ہے تو یہ بند کیوں ہو گئی؟ سوال سمجھ میں آ گیا جی؟ جب نبوت اللہ کی رحمت ہے، رسالت اللہ کی رحمت ہے، یہ بند کیوں ہو گئی؟ تو ہمارا جواب کیا ہوتا ہے؟ نبوت بند نہیں ہوئی. ختم نبوت کا یہ مطلب نہیں کہ نبوت بند ہو گئی. ختم نبوت کا مطلب یہ ہے نئی نبوت کا ملنا بند ہو گیا. آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت جاری تھی، جاری ہے، قیامت کی صبح تک جاری رہے گی. اس کا نام ہے ختم نبوت. یہ رحمت تھی، رحمت ہے، رحمت رہے گی، اور قیامت کی صبح تک اس رحمت میں کوئی تعطل نہیں، کوئی کسی قسم کا التوا نہیں. اور یہ رحمت اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ اپنی بہاریں دکھاتی رہے گی جب تک اللہ کی یہ زمین پر آبادیاں قائم ہوتی رہیں گی، انسان آتے رہیں گے، تب تک جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کا ڈنکا بجتا رہے گا. توحید کا نعرہ اللہ کا اور ختم نبوت کا نعرہ جناب محمد الرسول اللہ کا صلی اللہ علیہ وسلم. دوستو، دوسرا مقام ہے مقام صحابیت. صحابیت کا معنی کیا ہے؟ مشہور تعریف ہے، ہر وہ مومن جو ایمان کی حالت میں پیغمبر کے جمال جہاں آرا کو دیکھ لے اور ایمان پر ہی فوت ہو جائے وہ صحابی ہے. ایمان کی حالت میں نبی علیہ السلام کو دیکھے، ایمان پر ہی اس کی وفات ہو جائے تو وہ کیا ہے؟ صحابی ہے. حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمہ اللہ نے یہ لکھا ہے، ایمان کی حالت میں دیدار نبی عبادت میں سے سب سے بڑی عبادت ہے. ایسی عبادت جس کا مقابلہ نہ نماز کر سکتی ہے، نہ روزہ کر سکتا ہے، نہ حج کر سکتا ہے، نہ جہاد کر سکتا ہے، نہ زکوٰۃ کی ادائیگی کر سکتی ہے. ایمان کی حالت میں نبی کو دیکھنا اور ایمان پر ہی مر جانا، یہ وہ عبادت ہے، وہ نیکی ہے، وہ اعزاز ہے، وہ سعادت ہے جو اللہ تبارک و تعالی مقدر والوں کو نصیب کیا کرتے تھے. جس جس کے مقدر میں نبوت تھی اس کو نبوت مل گئی، جس جس کے مقدر میں صحابیت تھی اس کو صحابیت مل گئی. اب قیامت کی صبح تک نہ کوئی نیا نبی آئے گا نہ کوئی صحابی آئے گا. بات سمجھ میں آ گئی جی؟ صحابیت کیا ہے؟ ایک واقعہ اس دعوے کو مضبوط کرنے کے لیے احد کے میدان میں سرکار دو عالم
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت مبارک میں صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک نوجوان کفار کے خیمے سے نکلا اور کشاں آپ کے خیمہ مبارک کی طرف آیا، ہم نے مشکوک سمجھ کے پکڑ لیا، دبوچ لیا، وہ ہماری تحویل میں ہے، ہمارے کنٹرول میں ہے، سرکار حکم دے تاکہ اس کو لے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو پیش کرو۔ نوجوان کو پیش کیا گیا۔ اللہ کے نبی نے پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ کہتا اسیرم، صاد کے ساتھ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کس نیت سے آئے ہو، کس مقصد کے لیے آئے ہو؟ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ پڑھا دیجئے۔ کیا کیجئے؟ دماغ حاضر ہے جی؟ کلمہ پڑھا دیجئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کلمہ پڑھ لو۔ کلمہ نام ہے دو گواہیاں دینے کا۔ کلمہ نام ہے شہادتین۔ جب بھی نبی نے کسی کافر کو کلمہ پڑھایا، جب بھی خلفائے راشدین نے، صحابہ کرام نے، ائمہ عظام نے، ائمہ اہل بیت نے کسی کافر کو کلمہ پڑھایا یا کسی مسلمان نے اپنے تجدید ایمان کے لیے کلمہ پڑھا، اپنی ایمانی حلاوت کے لیے اللہ کا ذکر کیا، تو اس نے کلمے کے اندر دو شہادتیں پیش کی۔ کلمہ نام ہے شہادتین کا۔ شہادتین کا مطلب دو گواہیاں۔ پہلی گواہی لا الہ الا اللہ، دوسری گواہی محمد الرسول اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ کیوں جی؟ آپ سب نے پوری زندگی یہی سنا ہے نا، یہی پڑھا ہے نا کہ کلمہ نام ہے شہادتین کا، دو گواہیاں۔ انہی دو گواہیوں کا ذکر قرآن پاک کے اندر موجود ہے۔ بات اختلاف کی نہیں، بات فرقہ واریت کی نہیں، بات ہٹو بچو لڑائی جھگڑے اور تصادم اور مناقشے کی نہیں، بات ہے سمجھنے سمجھانے کی۔ کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دور نبوت میں، یا صحابہ کرام نے اپنے عہد خلافت میں، یا جناب شیر خدا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے عہد خلافت میں، یا جتنے بھی ائمہ اہل بیت لوگوں کے ہاں مشہور ہیں، حضرت علی ہوں، حضرت حسن ہوں، حضرت حسین ہوں، حضرت زین العابدین ہوں، امام محمد باقر ہوں، امام جعفر صادق ہوں، تقی نقی علی نقی، اور امام حسن سے عسکری سے لے کر امام مہدی تک جتنے بھی ائمہ کرام ہیں، انہوں نے جب بھی کلمہ پڑھا، جب بھی کلمہ پڑھایا، دو شہادتین پر لوگوں کو اکسایا، شہادتین پہ لوگوں کو آمادہ کیا۔ بھائی گواہی دو اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور گواہی دو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ ایمانداری سے بتائیے، نبی سے لے کر صحابہ تک، اہل بیت تک، ائمہ اہل بیت تک، اولیاء کرام تک، شرق سے لے کر غرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، کوئی عربی، کوئی عجمی، کوئی شمالی، کوئی جنوبی، کوئی گورا، کوئی کالا، کوئی شیعہ، کوئی سنی، ایک امام، ایک گنتی کا صرف ایک امام ایسا دنیا میں گزرا جس نے کسی کافر کو کہا ہو کہ میں تین گواہیاں دو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ وصی رسول اللہ وخلیفتہ بلا فصل۔ بتائیے کوئی دور نبوت سے لے کر ائمہ اہل بیت تک ایک عالم، ایک امام، ایک صوفی، ایک بزرگ تاریخ میں ایسا گزرا جس نے کہا ہو کہ گواہیاں دو نہیں تین ہے؟ جی کوئی ایسا گزرا؟ اگر گواہی تیسری ضروری تھی اور وہ کلمے کا حصہ تھا تو پھر بتائیے کلمہ یہی ہے نا جو میں اور آپ پڑھتے ہیں، اسی کو کہتے ہیں اصلی کلمہ اسلام، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ بس آگے جو کچھ ہے افسانہ ہے، آگے جو کچھ ہے الف لیلوی کی داستانیں ہیں، آگے جو کچھ ہے علی بابا 40 چور کی کہانیاں ہیں۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہی کلمہ حق تھا، یہی کلمہ حق ہے، قیامت کی صبح تک امت مسلمہ میں یہی حق کلمہ رائج رہے گا، نہ اس میں کمی ہو سکتی ہے نہ اس میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے جی؟ آپ اتفاق کرتے ہیں؟ پیغمبر کی بارگاہ میں نوجوان کو پیش کیا گیا، کیوں آئے ہو؟
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ پڑھنے کے لیے آیا ہوں، پتہ چلا ہدایت کا کوئی راستہ، کوئی جگہ، کوئی موسم متعین نہیں، ہدایت کا فیصلہ ہوتا ہے تو تلواروں کی دھاروں کے نیچے بھی لوگ کلمہ پڑھ لیتے ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ پڑھنے کے لیے آیا ہوں۔ او بھائی گھر سے کیوں نکلے تھے؟ آپ کا مقابلہ کرنے کے لیے، صحابہ کرام کے ساتھ قتال کرنے کے لیے، لیکن جب خیمے میں پہنچا، صحابہ کرام کی اٹھک بیٹھک دیکھی، ان کا آنا جانا دیکھا، ان کی جلوت خلوت دیکھی، ان کے چہروں پر سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود کے جلوے دیکھے، میرے دل نے گواہی دے دی، ضمیر نے گواہی دے دی، خمیر نے گواہی دے دی، یہ سچے نبی ہیں اور یہ سچوں کی جماعت ہے۔ حضور سچے نبی اور صحابہ سچوں کی، ہاں بھائی دستور ہے نا، قرآن بنتا ہے سپاروں سے، مسجد سجتی ہے میناروں سے، چاند چمکتا ہے ستاروں سے، بزم محمد سجتی ہے محمد کے یاروں سے۔ اگر مینار نہ ہو، دیکھیے ہمارے بزرگوں کی حکمت، جو حضرات آپ کے اس علاقے میں جھاٹلا کی تاریخی سنی کانفرنس کی تاریخ سے واقف ہیں، وہ بتائیں آج تک جتنے عمائدین، جتنے قائدین، جتنے محققین، جتنے علماء اہل سنت اس کانفرنس میں آتے رہے، کسی کی تقریر سے جھگڑا پیدا ہوا؟ کسی کی تقریر سے اختلاف پیدا ہوا؟ کسی کی تقریر سے ٹکراؤ پیدا ہوا؟ پتہ چلا ٹکرانے والے امت کا حصہ نہیں، ٹکراؤ سے بچانے والے امت کا حصہ ہے۔ اس لیے جب کلمے کے اندر اضافہ ہوا تو میرے پیر و مرشد قائد اہل سنت حضرت مولانا قاضی مظہر حسین رحمت اللہ علیہ نے ایک اصول دے دیا، بھائی کسی کو غلط کہنے کی ضرورت نہیں، اپنے کلمے کے پیچھے اصلی کلمہ اسلام لکھ دو، بات ختم۔ ہر دیکھنے والا دیکھ لے گا اصلی کیا ہے اور نقلی کیا ہے۔ لکھنؤ کے اندر ایک واقعہ پیش آ گیا، آج سے 120 سال پہلے کچھ شر پسند لوگوں نے شہر کی سارے دیواریں چاکنگ سے بھر دیں اور لکھا کیا؟ ابو بکر عمر عثمان پہ الیاذ باللہ لعنت، ابو بکر عمر عثمان پہ الیاذ باللہ، یہ الفاظ جو میں نے بیان کیے۔ دور کس کا تھا؟ امام اہل سنت علامہ عبد الشکور لکھنوی، امام اہل سنت علامہ عبد الشکور لکھنوی۔ کوئی سنی مسلمان دیوبندی ہو، بریلوی ہو، اہل حدیث ہو، عظمت صحابہ کا نام لینے والا علامہ لکھنوی کو کراس کیے بغیر سنی مذہب کی پٹڑی پہ چڑھ ہی نہیں سکتا۔ یہ تاریخ کی صداقت ہے، یہ تاریخ کی سچی گواہی ہے۔ امام اہل سنت علامہ عبد الشکور لکھنوی رحمت اللہ علیہ کو پتہ چلا رات کو کچھ شر پسند لوگوں نے صحابہ کرام کی توہین کی، تبرہ کیا، شہر کی ساری دیواریں جو ہے وہ سیاہ کر دیں ابو بکر و عمر عثمان کی توہین کے ساتھ۔ فرمایا بھائی ہم اختلاف کرنے والے نہیں، ہم دراڑیں ڈالنے والے نہیں، ہم امت کو ٹکرانے والے نہیں، مجھے صرف 50 نوجوان چاہیے، وہ 50 نوجوان آگے آ جائیں، باقی سارے اپنے اپنے گھروں کو چلے جائیں۔ لکھنؤ کے اندر 50,000 کے مشتعل اہل سنت کا ہجوم، علامہ لکھنوی کی بات سن کے اپنے اپنے گھروں کو چلا گیا، 50 جوان سامنے آ گئے۔ علامہ لکھنوی کی حکمت، فرمایا بھائی رنگ کے ڈبے اٹھاؤ، برشیاں اٹھاؤ، ایک کام کرنا ہے۔ کون سا؟ آپ کے ذہن میں کیا ہے ویسے؟ ہاں جی صاف کر دو۔ ہاں بولو۔ ہاں کوئی میرے نال تعاون کریا کرو، تقریریں تمہیں ساری یاد نے، اسی تھوڑے تقریریں کر کر کے بڈھے ہو کے پھر دوبارہ جوان ہو گئے ہیں۔ ہاں جی علامہ امام اہل سنت
علامہ عبد الشکور لکھنوی رحمت اللہ علیہ نے 50 جوانوں کی ڈیوٹی لگائی، فرمایا یہ رنگ کے ڈبے پکڑو، برشیاں پکڑو، صرف ایک کام کرنا ہے، عثمان کے آگے علی لکھتے جاؤ، یہ چاروں سارے زندگی اکٹھی رہے تو گالیاں بھی اکٹھی کھائیں نا. جی حضرت، یہ چاروں ساری زندگی اکٹھے رہے تو گالیاں بھی اکٹھی کھائے نا. کیوں جی؟ ابو بکر، عمر، عثمان، علی کون؟ 2 پیغمبر کے سسرال، 2 پیغمبر کے داماد. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ، یہ اسٹیج پر ایک علماء کی بڑی جماعت ہے، میرے برادر مکرم مولانا عبید الرحمن انور بھی تشریف فرما ہے. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا مسلک ہے، سنی مذہب کو سمجھایا ہے. سنیوں کی 3 نشانیاں ہوتی ہیں، کتنی؟ سارے بولو کتنی؟ تفضیل الشیخین، حب الختنین، مسح علی الخفین. ابو بکر و عمر کو سارے صحابہ پہ فضیلت دینا. حب الختنین، عثمان و علی سے محبت کرنا. نمبر 3 مسح علی الخفین، جرابوں پر جی سردی آ رہی نا آگے، سردی کے موسم میں پتلی پتلی سوتی جرابوں پہ مسح کرنا. کوئی گڑبڑ ہو رہی ہے کہیں ہے جی دیکھو نا جی، میں اب میرا کچھ چھیڑنے کا پروگرام نہیں تھا، یہ خامہ خواہی بس بٹیرا پاؤں کے نیچے آ جاتا ہے. سنیوں کی کتنی نشانیاں جی؟ آواز سے بولیے. آگے سردی آ رہی ہے نا، میں کہا کرتا ہوں آگے پیچھے ہم کہتے ہیں ہم بڑے پکے حنفی ہیں جی. 2 موقعوں پر ہماری حنفیت رخصت ہو جاتی ہے. ایک جب اکٹھے برس چھوڑ دیں طلاق کا. اللہ سب کے گھروں کو بچائے. اونچی آواز سے آمین کہو جی. اللہ سب کے گھروں کو سلامت رکھے. اللہ تمام مسلمانوں کی بچیوں کی ازدواجی زندگی کو قائم و دائم رکھے، بابرکت رکھے. ایک تو خدا نہ خواستہ آپ کی زبان سے نکل جائے نا بریسٹ طلاقوں کا، اس وقت آپ سارے کہتے ہیں او جی ہیں تو سارے سنی نا جی. کوئی بات نہیں، مولانا عبید الرحمن سے مسئلہ پوچھنا کوئی ضروری تو نہیں. وہ تلگنگ کے دوسرے نکر پر ایک دوسرے بزرگ ہیں، ان سے مسئلہ پوچھ لیتے ہیں تو سارے مسلمان نا جی. کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ سردی کا موسم آ جائے نا اور لگے سردی، پانی اور ٹھنڈا، تو پھر کہتے ہیں جی پتلی پتلی سوتی جرابوں پر بھی مسح کر لینا چاہیے. او جی ہیں تو سارے علماء ہی نا. لیکن نہیں، امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں تفضیل الشیخین، حب الختنین، مسح علی الخفین. ابو بکر و عمر کو تمام صحابہ پر فضیلت دینا سنیت ہے. ابو بکر و عمر کو تمام صحابہ پر فضیلت دینا، ہاں یہ فضیلت کوئی امام صاحب نے نہیں دی. ان لی وزیرین فی السماء و وزیرین فی الارض اما وزیرای فی السماء فجبرائیل و میکائیل و اما وزیرای فی الارض فابو بکر و عمر. سرکار نے فرمایا، عضلوں سے فرمایا، فیصلے ہو چکے، جس کی زبان عطر سے بات نکل رہی ہے وہ کون؟ ما ینطق عن الہوا، ما ینطق، میری زبان سے اچھا بھی نکلے برا بھی نکلے، آپ کی زبان سے اچھا بھی نکلے برا بھی نکلے، نبی کی زبان پہ جب بھی بولتا ہے رحمان بولتا ہے، نبی کی زبان پہ جب بھی بولتا ہے خدا خود بولتا ہے. جس زبان پہ خدا خود بولتا ہے وہ زبان کیا کہہ رہی ہے؟ ان لی وزیرین فی السماء و وزیرین فی الارض. کائنات کے رب نے مجھے 2 وزیر آسمانوں پر عطا کیے، 2 وزیر زمین پر عطا کیے. ہاں اما وزیرای فی السماء فجبرائیل و میکائیل. آسمان والے وزیروں میں سے ایک کا نام جبرائیل ہے، دوسرے کا نام میکائیل ہے. واما وزیرای فی الارض فابو بکر و عمر. کھٹکھٹائیے امام باڑے کا دروازہ. اما وزیرای فی السماء، اما وزیرای فی السماء. یہ روایت قاضی نور اللہ شوستری اپنی کتاب میں لے کر آئے کہ نہیں؟ علامہ باقر مجلسی جلال العیون میں لے کر آئے کہ نہیں؟ سرکار نے فرمایا 2 وزیر کائنات کے رب نے مجھے آسمانوں پر عطا کیے، 2 وزیر زمین پر عطا کیے. دنیا والوں بھول نہ جانا، یاد رکھنا، آسمان والے وزیروں میں سے ایک کا نام جبرائیل ہے، دوسرے کا نام میکائیل
ہے زمین والے وزیروں میں سے ایک کا نام ابو بکر ہے، دوسرے کا نام عمر ہے۔ یہ فیصلہ کس نے کیا جی؟ آواز سے بولیے، فیصلہ کس نے کیا؟ آواز سے بولیے، فیصلہ کس نے کیا؟ امام صاحب فرماتے ہیں سنیت کی پہلی نشانی تفضیل الشیخین، ابو بکر و عمر کو تمام صحابہ پر فوقیت دینا، تمام صحابہ پر ترجیح دینا، تمام صحابہ سے رتبہ بڑھا چڑھا کے پیش کرنا، یہ سنیت ہے۔ حب الختنین، ختنین کا مطلب دو داماد، دو ہیں پیغمبر کے سسرال، دو ہیں پیغمبر کے داماد، کہیے یہ چار یار نبی کے تمام صحابہ میں افضل، تمام صحابہ میں اشرف، تمام صحابہ میں اعلیٰ، تمام صحابہ میں اولا۔ چنانچہ نوجوان پیغمبر کی بارگاہ میں پیش کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ پڑھا دیجئے۔ کیوں جی؟ پیغمبر نے شہادتین والا کلمہ پڑھایا یا شہادت ثالثہ والا؟ جی شہادتین والا۔ شہادتین کا مطلب دو گواہیاں، موٹا ترجمہ یاد رکھے نا، شہادتین کا مطلب دو گواہیاں۔ یہ کلمہ پڑھایا پیغمبر نے ابو بکر کو، یہی کلمہ پڑھایا عمر کو، یہی کلمہ پڑھایا عثمان کو، یہی کلمہ پڑھایا علی کو۔ ہم اہل سنت والجماعت پوری تحدی کے ساتھ، پورے چیلنج کے ساتھ، پوری اعتماد کے ساتھ، پوری پختگی کے ساتھ اپنے مخالف کیمپ کے بھائیوں سے یہ بات کرتے ہیں، ان کو دعوت فکر دیتے ہیں، او بھائی چلو صحابہ کو نہ مانیے، اہل بیت میں سے ایک فرد اور ائمہ اہل بیت میں سے ایک امام ایسا پیش کیجئے جس نے کسی کافر کو مسلمان کرتے ہوئے 3 شہادتوں والا کلمہ پڑھایا ہو۔ کلمہ آپ پیش کر دیں، سنی مذہب ہم چھوڑتے ہیں۔ اتحاد کی بات ہونی چاہیے نا جی، ہے جی؟ کلمہ آپ پیش کیجئے، کہہ دیجئے پیغمبر سے لے کر اب تک، اب سے قیامت کی صبح تک کتنی گواہیوں والا کلمہ چلے گا؟ آواز سے، کتنی گواہیوں والا کلمہ چلے گا؟ 2 گواہیوں والا۔ پیغمبر نے فرمایا کیسے آنا ہوا اسیرم؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ پڑھا دیجئے۔ حضور نے فرمایا 2 گواہیاں پیش کرو، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ جوان نے کلمہ پڑھا، صحابہ نے مبارکباد دی، کہتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری کو ڈیوٹی لگائیے، کوئی خدمت میرے سپرد کیجئے۔ سرکار نے بستر کے نیچے سے برچھی نکالی اور ہاتھ میں دے کر فرمایا جہاد کے میدان میں کون سی خدمت ہو سکتی ہے؟ جا اللہ کی راہ میں جہاد کر، جا اللہ کی راہ میں قتال کر۔ نوجوان نے پیغمبر کے ہاتھ سے وہ نیزہ، وہ برچھی لی، میدان جہاد میں کود گیا۔ کچھ دیر کے بعد صحابہ نے آ کر اطلاع دی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ نوجوان جس نے تھوڑی دیر پہلے شہادتین والا کلمہ پڑھا۔ یہ بات یاد رکھنی ہے۔ کون سا کلمہ؟ شہادت ثالثہ ڈھکوسلا ہے، شہادت ثالثہ انٹرنیشنل جھوٹ ہے۔ کیوں بھائی؟ کائنات کے رب نے فیصلہ فرما دیا، آخری نبی کے بعد، آخری نبی کے مصلی پر، آخری نبی کی محراب میں، آخری نبی کی مسجد میں ابو بکر کے علاوہ رب کی مخلوق میں کوئی نہیں آ سکتا۔ ابو بکر کے علاوہ رب کی مخلوق میں کوئی نہیں آ سکتا۔ صحیح بخاری کی روایت موجود، ساری کائنات کا اتفاق، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے بخار ہے، نماز کا ٹائم ہو گیا، نماز کا ٹائم ہو گیا، میں مسجد میں نہیں جا سکتا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نیب کے طور پر کسی کو بھیج دیجئے۔ بھائی دیکھو علماء کرام بیٹھے ہیں، نبی کی کوئی بات ادب سے، حکمت سے، مصلحت سے، شریعت کے مسئلے سے خالی نہیں۔ پیغمبر نے فرمایا قیامت کے دن میری امت کو حوض کوثر کا جو پانی دیا جائے گا دودھ سے زیادہ سفید ہوگا، شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا، برف سے زیادہ ٹھنڈا ہوگا۔ جس نے ایک دفعہ پی لیا اس کو جنت میں بھوک تو لگے گی، پیاس نہیں لگے گی۔ بھوک تو لگے گی، پیاس ہے
نہیں لگے گی. صحابہ کرام نے پوچھ لیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ حوض کوثر جس کا ذکر آپ کی زبان حق ارشاد فرما رہی ہے قیامت کے دن کل انبیاء کی امتوں کے جھرمٹ میں، کل انبیاء کی امتوں کے رش میں وہ حوض کوثر کہاں ہوگا؟ اللہ اکبر. صحابی سوال کرتا ہے. حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ اپنے مکتوبات میں بڑی عجیب بات لکھتے ہیں. 90% دین صحابہ کے سوالات کا صدقہ ہے. اور حضرت مجدد کے الفاظ ہیں صحابہ کے لب کھلتے تھے تو نبوت کا سینہ کھلتا تھا. صحابہ کے لب کھلتے ہیں تو نبوت کا سینہ کھلتا ہے. صحابی کے لب کھل گئے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیے قیامت کے دن حوض کوثر کہاں ہوگا؟ توجہ دوستو، حوض کوثر کہاں ہوگا؟ امام بخاری رحمت اللہ علیہ روایت لے کر ہے. پیغمبر نے پوچھا دوبارہ پوچھ، کیا پوچھتے ہو؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر قیامت کے دن آپ کے دستے مبارک سے آپ کی امت کو جس حوض سے پانی پلایا جائے گا وہ حوض کوثر کہاں ہوگا؟ کہاں سے ابلے گا؟ کہاں سے امڑے گا؟ کہاں سے نکلے گا؟ پیغمبر جس منبر پہ بیٹھے تھے اس منبر پہ ہاتھ مار کے کہا حوض تحت منبری، حوض تحت منبری، حوض کوثر میرے منبر کے نیچے ہوگا. حوض کوثر میرے. ایک بات درمیان میں اور آگے بتاتا چلوں. کون سا منبر؟ ما بین بیتی و منبری، ما بین بیتی و منبری صلی اللہ علیہ وسلم. آواز سے صلی اللہ اور آواز سے بولیے صلی اللہ. کم از کم آپ کی آواز نا گجرات میں ہمارے ایک بزرگ ہیں ان کی مسجد تک جائے. صلی اللہ، ہاں صلی اللہ. کم از کم راول پنڈی کے راجہ بازار تک جائے، کم از کم سرگودا کے 18 بلاک تک جائے. ماشاءاللہ اے 2-4 لیٹانے بزرگ اور کھڑے ہو جائیں نا. ہے جی، لیٹیں مارنے سے ماحول منور ہوتا ہے نا جی. 2-4 بزرگ اور کھڑے ہو جائیں گے انشاءاللہ رونق بن جائے گی. ہے جی. ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ. منبر کا مقام نہ امام باڑے والوں کو سمجھ میں آیا نہ چتروڑ گڑھ کو سمجھ میں آیا. منبر کا مقام سمجھ میں آیا اہل سنت کو آیا. ما بین بیتی و منبری. ہمارے دوست کہتے ہیں موضوع آپ کا تھا رد رافضیت، یہ آپ کونیاں کیوں مارتے ہیں؟ ہمارے بعض دوست کہہ دیتے ہیں یہ آپ کونیاں کیوں مارتے ہیں؟ تو بھائی جب ہم چلتے ہیں نا تو پھر یہ کونیاں لگ جاتی ہیں. ہاں جی، یہ کونیاں لگ جاتی ہیں. دائیں بائیں جتنے فتنے فرقے ہوتے ہیں، جتنے 2 نمبریے لوگ ہوتے ہیں، وہ ہماری کونیوں سے بیچاری کلا بازیاں کھاتے رہتے ہیں اور ہم یہ کہہ کے آگے بڑھ جاتے ہیں ما بین بیتی و منبری، ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ. میرے منبر اور میرے گھر کے درمیان والی جگہ جنت کے ٹکڑوں میں سے ٹکڑا ہے. کون سا منبر؟ کھولیے علامہ سید سمہودی کی وفاء الوفا. علامہ سمہودی فرماتے ہیں دور ہے حضرت امیر معاویہ کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آرڈر دیتے ہیں اپنے خدام کو جاؤ مدینہ پاک میں پیغمبر کا منبر مبارک اٹھا کر دمشق میں منتقل کر دو. واقعہ سنیے ذرا. پیغمبر کا منبر مبارک اٹھا کے دمشق میں منتقل کر دو تاکہ صبح جب میری آنکھ کھلے تو سب سے پہلی نگاہ پیغمبر کے منبر پہ پڑے. فرمایا کرتے تھے تم نے منبر دیکھا ہے، ہم نے منبر والوں کو دیکھا ہے.
جاؤ ممبر اٹھا کر لاؤ، دمشق کے اندر میرے محل میں ممبر منتقل کر دو۔ علامہ سید سمودی اپنی کتاب وفاء الوفاق کے اندر لکھتے ہیں سرکاری خدام مدینہ المنورہ کے اندر ہے، شدید گرمی کا موسم، عرب کی گرمی، سورج نصف النہار پر دوپہر کی جو ہے وہ سورج شعلے برسا رہا ہے، خدام جب مسجد نبوی کے اندر داخل ہوئے اور پیغمبر کا ممبر نیچے سے اٹھایا، جو ہی ممبر مسجد نبوی کے فرش سے اٹھا سورج غروب ہو گیا، پورے مدینہ میں اندھیرا چھا گیا، پورے مدینہ میں ممبر رکھا سورج طلوع ہو گیا، ممبر اٹھایا سورج پھر غروب ہو گیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے جناب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغام بھجوایا، یا امیر المؤمنین اس ممبر کو منتقل کرنے کا خیال ترک کر دیجئے، اللہ کی قسم یہ ممبر پیغمبر کے شہر کی جدائی برداشت نہیں کرتا، یہ ممبر پیغمبر کے شہر کی جدائی برداشت، ما بین بیتی و ممبری روضۃم من ریاض الجنہ، میرے گھر اور میرے ممبر کے درمیان والی جگہ جنت کے ٹکڑوں میں سے ٹکڑا ہے۔ دوستو باتوں سے بات نکلتی ہے، قیمتی چیز کو محفوظ کرنے کے لیے قیمتی جگہ کا انتخاب ہوتا ہے۔ آپ مجھے اپنے گھر بلاتے ہیں، میں سوال کرتا ہوں قیمتی قالین نظر آ رہا ہے، خوبصورت پردے لٹکے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اعلیٰ فرنیچر نظر آ رہا ہے، مختلف قسم کے زرق برق لباس نظر آ رہے ہیں، روپیہ پیسہ سونا چاندی نظر نہیں آ رہا۔ آپ جواب دیتے ہیں مولوی صاحب قیمتی چیز کو محفوظ کرنے کے لیے قیمتی جگہ کا انتخاب ہوتا ہے، روپیہ پیسہ قالین کے اوپر بچھایا نہیں جاتا، روپیہ پیسہ پردوں کی طرح لٹکایا نہیں جاتا، روپیہ پیسے کی نمائش نہیں کی جاتی، وہ بینک میں ہے، وہ تجوریوں میں ہے، وہ الماریوں میں ہے۔ کائنات کے رب فرماتے ہیں تمہارے نزدیک پیسہ قیمتی ہے، تم قیمتی جگہ کا انتخاب کرتے ہو، میرے نزدیک قیمتی ترین چیز پیغمبر کا وجود ہے، یہ قیمتی ترین چیز یا ہجرت کی رات ابو بکر کی جھولی میں نظر آئے گی یا ابو بکر کی بیٹی عائشہ کے حجرے میں نظر آئے گی۔ ما بین بیتی و ممبری، اما عائشہ کے روحانی بیٹے، امی عائشہ کے روحانی بیٹے، روحانی فرزند، دل کی گہرائیوں سے بولیے ما بین بیتی و ممبری۔ آپ ناراض تو نہیں ہو رہے ہیں جی؟ آپ تو اپنے ہیں نا، آپ ناراض کیوں ہو؟ لیکن کچھ لوگ ناراض ہو رہے ہیں، بدقسمتی ہے، دور ایسا ہے، لائیو تقریریں چل رہی ہیں اور یہ ہر جگہ پھیل جاتی ہیں، لیکن کیا کریں، حق اپنی تاثیر دکھا کے رہتا ہے، اس کو جتنا ٹھنڈا کر کے پیش کرو، جتنا میٹھا کر کے پیش کرو، یہ اپنی تاثیر دکھا کے رہتا ہے۔ ما بین بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے گھر اور میرے ممبر کے درمیان والی جگہ جنت کے ٹکڑوں میں سے ٹکڑا ہے، جہاں پیغمبر کا آنا جانا رہا، زمین کا جو خطہ پیغمبر کے پیروں کے تلوے کے نیچے لگا، سرکار فرماتے ہیں یہ ساری جگہ جنت ہے، جو زمین کا خطہ پیغمبر کے پیروں کے نیچے آیا وہ جنت ہے۔ تو پھر ایمان والو بتائیے جس قبر اطہر میں پیغمبر آرام فرما ہے وہ قبر بھی جنت ہے کہ نہیں؟ آواز سے بولیے وہ قبر بھی جنت ہے کہ نہیں؟ اور جو اس قبر والے کے ساتھ آرام کر رہے ہیں صرف ابو بکر و عمر، بس۔ ما بین بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ، مخالف کیمپ کے ایک بہت بڑے محدث اور بہت بڑے مفسر علامہ حسین بخش جڑا اپنی تفسیر انوار النجف کے اندر لکھتے ہیں لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ، جب یہاں تک پہنچتے ہیں تو کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالی صحابہ سے راضی ہوا تھا، کیا؟ صحابہ سے راضی ہوا تھا، ہے نہیں، صحابہ سے راضی ہوا تھا، ہے نہیں۔ مولانا حسین بخش جڑا شیعہ مذہب کے مفسر اور محدث اپنی تفسیر انوار النجف کے اندر لکھتے ہیں لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اللہ صحابہ سے راضی ہوا تھا، بعد میں جب صحابہ کے دل کی کیفیت بدل گئی، اب اللہ کی رضا شامل نہیں۔ ہم نے کہا مولانا جی آگے تو پڑھیے فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ، فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ، ادھوری باتیں کرنے والا رافضی ہوتا ہے،
آدھی باتیں کرنے والا خارجی ہوتا ہے، آدھی باتیں کرنے والا ناسبی ہوتا ہے، آدھی باتیں کرنے والا پتھری اور مماتی ہوتا ہے۔ پوری بات جب بھی ہوگی جھاٹلا کی سنی کانفرنس میں ہوگی، ہوتی آئی ہے، ہو رہی ہے اور انشاءاللہ ہوتی رہے گی، انشاءاللہ ہوتی رہے گی۔ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ، اللہ نے جان لیا صحابہ کے دلوں کی کیفیت کو، صحابہ کے دلوں کے احوال کو، صحابہ کے دلوں کے آثار کو۔ آپ سارے دیہاتی لوگ بیٹھے ہیں، سمجھدار لوگ بیٹھے ہیں، گھر کے اندر ہماری خواتین جب برتن دھو کے رکھتی ہیں نا، اور انہیں یقین ہوتا ہے برتن دھلا ہوا ہے، پاک ہے، دھلے ہوئے برتن کے اندر بے دھڑک کھانے کی چیز ڈال دیتی ہیں، سالن ڈالنا ہو تو، چاول ڈالنے ہو تو، کھیر ڈالنا ہو تو۔ لیکن سمجھدار عورت کی نشانی، سمجھدار مرد کی نشانی، برتن دھلا ہوا بھی ہو اور برتن کے اندر ڈالنا پڑ جائے دودھ، تو سمجھدار عورت ایک مرتبہ دھلے ہوئے برتن میں پانی ضرور مارتی ہے، مارتی ہے جی، دھلے ہوئے برتن میں پانی ضرور مارتی ہیں اور سونگ کے دیکھتی ہیں۔ کیوں؟ اگر برتن کے اندر بو رہ گئی تو دودھ خراب ہو جائے گا، دودھ ہوتا ہے نازک۔ اللہ فرماتے ہیں جس طرح تم اپنا دودھ بچانے کے لیے ستھرے برتن کا انتخاب کرتے ہوئے سونگ کے دیکھتے ہو، چیک کرتے ہو، تسلی ہو جانے کے بعد دودھ ڈالتے ہو، میں نے اپنا دین بچانے کے لیے صحابہ کے دلوں کو سونگا، صحابہ کے دلوں کو پرکھا۔ یہ ماشاءاللہ یہ جتنا بڑا مجمع ہے نا، جزاک اللہ جزاک اللہ۔ جزاک اللہ جی۔ لگاتا تھا تو جب نعرہ تو خیبر توڑ دیتا تھا۔ ہمارے ایک اہل حدیث عالم دوست تھے، وہ کہتے تھے حضرت صاحب کی کریے ساڑھے نعرے نالتے سڑک تے بیٹھی کتی بھی نہیں پجدی۔ ہاں جی، ہمارے نعرے کے ساتھ تو سڑک پہ بیٹھی ہوئی کتیاں بھی نہیں دوڑتی۔ اب ذرا میں نعرہ لگا رہا ہوں، بھائی دیکھو جھاٹلا کی سنی کانفرنس ہے، خلافت راشدہ گونج ہے گونج، او پیچھے والے کنجوسی کر رہے ہیں، خلافت راشدہ، تاج و تخت ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت، شان صحابہ، شان اولیاء اللہ، اکابرین علماء اہل سنت، فعلم ما فی قلوبہم۔ مولانا حسین بخش جاڑا کہتے ہیں لقد رضی اللہ عن المؤمنین۔ جاڑا جی یہاں آ کے اجاڑا کیوں پڑ گیا، یہاں آ کے دنیا اجڑ کیوں گئی؟ آگے بھی پڑھیے، فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ۔ اللہ نے رضا کا اعلان بعد میں کیا، صحابہ کے دلوں کو پہلے پرکھا۔
صحابہ کے دلوں کو دھویا، صحابہ کے دلوں کو صاف کیا۔ ہمارے ایک عالم دین مولانا محمد ضیاء القاسمی، آئے ہائے ہائے، کس کس کا نام لیں، وہ ایک بات کہا کرتے تھے، بڑا زمانہ پہلے کی بات ہے، کہا کرتے تھے لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ، شجر کے نیچے کھڑے ہونے والے صحابہ سے اللہ راضی ہو گیا، وہ صحابہ جنہوں نے پیغمبر کے دست نبوت میں بیعت کی۔ دوستو ایمانداری سے بتائیے درخت کس چیز کا تھا؟ انار کا، بیر کا، انگور کی بیل تھی، کیا تھا؟ کیکر پہ کانٹے ہوتے ہیں کہ پھل ہوتے ہیں؟ مولانا ضیاء القاسمی وجد میں آ کر کہا کرتے تھے اللہ، کوئی عالم، کوئی مولوی، کوئی پیر، کوئی شیخ، کوئی وزیر اپنے گھر کے آنگن میں، اپنے گھر کے لان میں کیکر لگانا پسند نہیں کرتا۔ ہر بندہ اپنے باغ میں گلاب لگائے، موتیے لگائے، چنبیلی لگائے، نرگس لگائے۔ آپ نے کیکر والا درخت قرآن کے اندر لگا دیا جس پہ کانٹے ہوتے ہیں۔ اللہ، کانٹوں میں کیا نظر آیا؟ کائنات کے رب نے فرمایا او ضیاء القاسمی تجھے کیکر پہ کانٹے نظر آ گئے، کیکر کے نیچے محمد کے صحابہ نظر نہیں آتے۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم، اللہ نے صحابہ کے دلوں کو جانچا، صحابہ کے دلوں کو پرکھا، صحابہ کے دلوں کی پڑتال کی۔ نتیجہ کیا نکالا؟ کل کے کل صحابہ کے دل نفاق سے پاک ہیں، جھوٹ سے پاک ہیں۔ جن کے دل جھوٹ سے پاک ہو جائیں، نفاق سے پاک ہو جائیں، وہ کسی کی خلافت پہ قبضہ، کسی کی خلافت پہ قبضہ۔ لطیفوں کا مذہب ہے دوستو۔ میں نے بات چھیڑی صحابیت کی، میں نے اپنی گفتگو کے اندر ایک مرحلہ رکھا، نبوت کا سلسلہ چلتا آیا چلتا آیا، اختتام ہوا پیغمبر کی ذات پہ، پیغمبر دنیا سے چلے گئے۔ اب کون سا منصب وجود میں آیا؟ خلافت۔ نعرہ خلافت دراصل دلیل ختم نبوت ہے۔ پیغمبر کے بعد خلافت ہے، خلافت، امامت ہے، امامت ہے۔ میں دوستوں سے کہتا ہوں یہ اسٹیج بڑے زیرک اور دانش مندوں سے اٹا بھرا پڑا ہے، اور وہ تا حد نگاہ بڑے پڑھے لکھے نوجوان، بڑے پرانے جہاں دیدہ بزرگ بیٹھے ہیں۔ میں کہتا ہوں جھاٹلا کے تھانے میں ایک بندہ جا کے رپورٹ درج کرواتا ہے، ایس ایچ او صاحب میں تلا گنگ سے آ رہا تھا، راستے میں پڑ گیا ڈاکہ، میں موٹر سائیکل پہ تھا، ڈاکو میری کار چھین کے لے گئے۔ تھا کس پہ؟ چھن کیا گئی؟ او علی کی خلافت چھن گئی۔ او جی آپ تو خلافت کو مانتے نہیں، جی جی ہم امامت کو مانتے ہیں۔ تھی امامت، چھن خلافت گئی۔ دو نمبری ہے کہ نہیں؟ دو نمبری ہے کہ نہیں؟ ایس ایچ او صاحب کیا کہیں گے؟ او بھائی ایف آئی آر تو کٹنی کوئی نہیں، اس کو ہسپتال لے کر جاؤ، دماغ کا علاج کرو۔ موٹر سائیکل پہ تھا، چھن کار گئی۔ ہمارے دوست کہتے ہیں علی کے پاس امامت تھی، چھن خلافت گئی۔ ہم کہتے ہیں ذرا نفسیاتی ہسپتال میں جاؤ، معالجین سے علاج کرو۔ کہتے ہیں جی آپ کے نفسیاتی ہسپتالوں کا معالج کون ہے؟ میں نے کہا قاضی مظہر حسین، عبدالستار توسوی، علامہ عبدالشکور لکھنوی، علامہ دوست محمد قریشی، مولانا نور الحسن شاہ بخاری، علامہ عبدالشکور لکھنوی، خاندان شاہ ولی اللہ، حضرت مجدد الف ثانی، حضرت مرزا مظہر جانے جانا، قاضی ثناء اللہ پانی پتی، چلتے جائیے۔ قاضی مظہر حسین کی جوتیوں سے لے کر ابن تیمیہ کی پگڑی تک سنی مذہب سلامت ہے، سنی مذہب سلامت ہے۔ کیوں؟ جن کے دل میں صحابہ کی الفت ہوتی ہے وہ کبھی مرجھاتے نہیں، وہ کبھی مرجھاتے نہیں۔ پیغمبر کے بعد خلافت کی ابتدا ہو رہی ہے۔ کیسے ہو رہی ہے؟ آپ کو بات یاد ہے نا گاڑی کہاں سے اتری تھی؟ ہم موٹر وے پہ سفر کرتے ہیں نا تو کبھی کبھار انٹرچینج سے باہر بھی نکل جاتے ہیں۔ ہمارا ایک انٹرچینج آیا تھا، کون سا؟ ما بین بیتی و منبری، یاد ہے؟ ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے ممبر اور میرے گھر کے درمیان والی جگہ جنت کے ٹکڑوں میں سے ٹکڑا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا ممبر، آپ کا مصلی، آپ کی محراب، آپ کی مسرت، آپ کی مسجد، آپ کا مصلی شان والا، عظمت والا، مقام والا۔ آپ بیمار ہیں، طبیعت علیل ہے، آپ مسجد میں جا نہیں سکتے، عمر آپ کے پاس بیٹھے ہیں، عباس آپ کے پاس بیٹھے ہیں، طلحہ آپ کے پاس بیٹھے ہیں،
سے کسی کو کہہ دیجئے جماعت کرا دیں. پیغمبر نے یوں اٹھ کے دیکھا عمر کے چہرے کو, پھر علی کے چہرے کو, پھر عباس کے چہرے کو, پھر زبیر کے چہرے کو, پھر طلحہ کے چہرے کو. سب کے چہرے دیکھ کر نبوت کی آواز گونجی. سنا دوں, مرو ابا بکر فلیصلی بالناس. مرو ابا بکر, مرو. جزاک اللہ بھائی, نعرہ لگاؤ مصطفیٰ کے ہم سفر. آواز سے, مصطفیٰ کے ہم سفر. ماشاءاللہ ہمارا سنی مذہب ہے, ہمیں تقریر بھی خود کرنی پڑتی ہے, نعرے بھی خود لگانے پڑتے ہیں. ہاں جی, لاؤ جی لاؤ, ٹائم بچاؤ, جلدی کرو. جان پیدا کرو, اجتماع میں جان پیدا کرو, پتہ چلے سنی مذہب کا جلسہ ہو رہا ہے. ماشاءاللہ. جزاک اللہ. سارے بولو, پیچھے والے سارے بولو. ماشاءاللہ. ماشاءاللہ. جزاک اللہ. تشریف رکھیں جی. سنی مذہب ماشاءاللہ جھاٹلا بیدار ہے, جھاٹلا کا اجتماع بیدار ہے. بیدار ہوئیے. علامہ عبدالستار توسی فرمایا کرتے تھے, میں نے جگر نکال کے رکھ دیا اور ہمارا حال یہ ہے. رات کو ایک سنی بھائی کے پاس چلا گیا, اس نے کہا حضرت صاحب کھانا میرے پاس کھائیے گا. بھئی مسافر لوگ ہیں, بھوک لگی ہے, کھانا کا ٹائم ہے, کھانا تو کھا لیں گے. میں اس کے گھر پہنچ گیا, وہ روٹی لے آیا, کہتا ہے حضرت صاحب روٹی کھا کے نو دودھ بلی پی گئی ہے جی. ہاں جی, روٹی کھا لو, دودھ کا کیا پی گئی؟ بلی پی گئی. سنیوں کو دودھ بلی پی جاتی ہے. اللہ آپ کی بلیوں کو بھی سلامت رکھے. اللہ کے بندے, کوئی گرج کے بیٹھو, چمک کے بیٹھو, جوان ہو کے بیٹھو. آپ جانتے ہیں اس کانفرنس کے پیچھے 58 سال کی تاریخ ہے. ان 58 سالوں میں آپ کے بزرگوں نے کن کن مشکلات سے گزر کے یہ گلشن سجایا ہے. دوستو آج جلسے کرانا کوئی مشکل کام نہیں. اس زمانہ کے اندر جلسے کروانا مشکل تھا. اس زمانہ کے اندر کانفرنسیں برپا کرنا مشکل تھا, جب وسائل کی کمی تھی, دشمنوں کا زور تھا. آج سنیوں کی نسلیں سلامت ہیں. وہ دیکھیے تا حد نظر نعرہ گونج رہا ہے, خلافت راشدہ. آواز سے بولیے, خلافت راشدہ. پیغمبر فرما رہے ہیں نماز کا ٹائم ہو گیا, میں مسجد میں آ نہیں سکتا, جاؤ کسی کو کہہ دو نماز پڑھا دیں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے دائیں بائیں بڑی مقدس جماعت بیٹھی ہے, کسی کی ڈیوٹی لگا دیں. امام بخاری فرماتے ہیں پیغمبر نے یوں سر مبارک تکیے سے اٹھایا اور اٹھا کر علی کا چہرہ دیکھا, عمر کا چہرہ دیکھا, زبیر کا چہرہ دیکھا, طلحہ کا چہرہ دیکھا, عباس کا چہرہ دیکھا. پھر پیغمبر کی آواز گونجی, کون سی؟ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس. مرو ابا بکر فلیصلی بالناس. ہاں یہ دلائل ہیں, دلائل. یہ چھبا چوڑیاں دا نہیں جڑا, وہ چھبا چوڑیاں دا یاد ہے نا, وہ جو ٹریکٹر پر لگتا تھا چھبا چوڑیاں دا. یہ چھبا چوڑیاں دا نہیں جڑا سر تے چایا. گانے بڑے یاد رہتے ہیں, بڑے اوہ مولانا لوگوں کو بھی گانے یاد ہوتے ہیں. ہم بھی آپ کے بھائی بیٹی ہیں, آپ کے پیٹی بھائی ہیں, آپ کو یاد ہیں تو ہمیں بھی یاد ہیں. ہے جی. اوہ حضرت صاحب ایک مسئلہ تو بتائیں. کون سا جی؟ یہ نعت خان جو ہے نا جی, گانوں کی طرز پہ نعتیں پڑھتے ہیں. نعت خانوں سے بعد میں پوچھیں گے, آپ بتاؤ آپ کو کیسے پتا چلا کہ گانا ہے؟ کیوں جی؟ نعت خانوں سے تو پوچھیں گے نا بعد میں. اب آپ ہماری اور نعت خانوں کی کراتے ہیں لڑائی. نعت خانوں کو خود بلاتے ہیں, اور جب یہ ہمارے بھائی ہمارے دائیں بائیں بیٹھ جاتے ہیں نا, حضرت صاحب مسئلہ بتائیں جی.
یہ نعت خان جو ہے نا یہ گانوں کی طرز پہ نعتیں پڑھتے ہیں اور نعت خانوں سے پوچھ لیں گے وہ ہمارے بھائی ہیں. آپ کو کیسے پتا چلا؟ کوئی گڑبڑ تو ہے نا تھوڑے وچ. اچھا اپنی غلطی نہیں دسنی. او جی میں جی کسی دور سنے اسی جی میں نے کسی دور میں سنا تھا جی ایک روسی ٹریکٹر ہل جوت رہا تھا اس پہ گانا لگا ہوا. تو بڑی بات ہے, بڑا دماغ کام کرتا ہے. صبح کا کھایا ہوا سالن تو بھول جاتا ہے اور 20 سال پہلے کا منصور ملنگی یاد ہے. ہاں جی عطا اللہ سخیلوی یاد ہے. اور بھائی اور اللہ کے بندو نعت خان بیٹھے ہیں جی. نعت خان بھائیو, یہ نعت خان جو ہے نا یہ گانوں کی طرز پہ نعتیں نہیں پڑھتے, گانوں والے نعت خانوں کی طرزیں لگاتے ہیں. ہاں کیا بات ہے جی, فتویٰ لے لو جی. بھائی تھوڑا بات کو الٹ کر دے نا تاکہ گاڑی چل پڑے. آپس میں ٹکرانا ضرور ہے جی, اپنوں پہ تہمت ضرور لگانی ہے. یہ کہہ دو بھائی گانے والوں اپنا رخ چینج کرو, اپنی دھن, اپنی لے, اپنا لہجہ, اپنی سرنگیاں اٹھا کے لے جاؤ, ہمارے نعت خانوں کی طرزوں پہ گانے نہ گایا کرو. ٹھیک ہے او خیر. ما بین بیتی و منبری, دوستو توجہ, ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ, میرے گھر اور میرے منبر کے درمیان والی جگہ جنت کے ٹکڑوں میں سے, آواز سے بولیے, جنت کے ٹکڑوں میں سے ٹکڑا ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جنت نما وادی, یہ جنت نما منبر, یہ جنت نما مسجد, یہ جنت نما حجرہ, آپ فرما رہے ہیں نماز تیار ہو گئی, میں مسجد میں جا نہیں سکتا, میری جگہ کسی اور کو کہو نماز پڑھا دیں. عمر, عباس, طلحہ, زبیر بیٹھے ہیں, ان میں سے کسی کو فرما دیجئے نہیں نہیں نہیں, مرو ابا بکر فلیصلی بالناس, ابو بکر کو کہا, ابو بکر کو. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ ازالۃ الخفا کے اندر یہ روایت لے کر آئے, اگر سارے صحابہ ابو بکر کے علاوہ کسی اور کو پیغمبر کے مصلی پہ کھڑا کر دیتے, پیغمبر بھی خوش ہو جاتے, اہل بیت بھی خوش ہو جاتے, صحابہ بھی راضی ہو جاتے. آسمان سے آواز آتی, میں ابو بکر کے علاوہ کسی کو نہیں مانتا. مرو ابا بکر فلیصلی بالناس, ابو بکر کو بلاؤ, ابو بکر کو تلاش کرو, لوگوں کو نماز پڑھے. جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تلاش کیا گیا, آپ نے وضو کیا, مسجد میں تشریف لائے, پیغمبر کے مصلی پہ کھڑے ہو گئے, قرات شروع ہو گئی. سارے صحابہ ابو بکر کے پیچھے نہیں تھے تو علی نہیں تھے, ایسی جی تھے. آپ نے کہہ دیا تو کیا ہوا؟ آئیے علامہ علی بن ابی طالب طبرسی سے پوچھتے ہیں. علامہ علی بن ابی طالب طبرسی سے جب پوچھا گیا کیا حضرت علی ابو بکر کے پیچھے نمازیں نہیں پڑھتے تھے, مخالف کیمپ کے محدث علامہ علی بن ابی طالب طبرسی اپنی تفسیر کمی کی دوسری جلد کے اندر لکھتے ہیں, ابو بکر کھڑے ہوئے, وضو کیا, مسجد میں گئے, پیغمبر کے مصلی پہ آ گئے, ثم قام علی, ثم قام علی, پھر علی کھڑے ہوئے, وتحیّا للصلاۃ, نماز کیا, وحضر المسجد, مسجد میں حاضر ہوئے, ثم صلی خلف ابو بکر, علی نے صدیق کے پیچھے نماز پڑھی. علی نے صدیق کے پیچھے, کہو علی نے جس کو امام مان لیا سنیوں نے بھی اس کو امام مان لیا. پیغمبر کی نبوت کے بعد جب پیغمبر دنیا سے پردہ فرما گئے, جب پیغمبر دنیا سے پردہ فرما گئے, یہ قاری عمر عثمانی صاحب نے مسکال دی ہے جی, یہ ہمارے خطیبوں کی مسکال ہے. مسکال سمجھتے ہیں نا, مسکال کا مطلب یہ ہے کہ اب تقریر کلوز کریں جی. پیغمبر کی وفات کے بعد دوستو پیغمبر کے مصلی پہ آنے والے کون؟ جناب ابو بکر صدیق. کون ابو بکر؟ پروانے کو چراغ ہے, بلبل کو پھول بس صدیق کے لیے ہے, خدا کا رسول بس. پیغمبر کے بعد خلافت کا سلسلہ شروع ہوا, امامت نہیں, خلافت امامت نہیں. امامت کا مطلب ہے آگے ہونا, خلافت کا مطلب ہے پیچھے ہونا. ہم کہتے ہیں پیغمبر کے بعد کوئی پیچھے تو ہو سکتا ہے, آگے نہیں ہو سکتا. پتہ چلا خلافت کا عقیدہ دلیل ختم نبوت ہے, امامت کا عقیدہ انکار ختم نبوت ہے. ہم امامی نہیں, ہم امامی کیوں جی؟ میں کوئی لڑائی والی بات تو نہیں کر رہا, جھگڑے والی بات تو نہیں کر رہا, ٹکرانے والی بات تو نہیں کر رہا. عقیدہ بیان کرنے کا حق
اگر ان کو ہے تو ہمیں بھی ہے کہ نہیں؟ گالیاں دینے کا حق اگر ان کو ہے تو صحابہ کی منقبت، رفعت، منزلت، شان، رتبہ بیان کرنے کا حق ہمیں بھی حاصل ہے کہ نہیں ہے؟ وعد اللہ الذین آمنوا منکم، اللہ نے وعدہ کیا تم میں سے۔ جب اللہ تم کہہ رہے تھے سامنے کون تھے؟ جب اللہ تم کہہ رہے تھے کیا ان تم میں امام ابو حنیفہ تھے، امام شافی تھے، امام مالک تھے، امام احمد بن حنبل تھے؟ کون تھا؟ صرف صحابہ۔ کون تھا؟ صرف صحابہ۔ ہمارے بعض دوست کہتے ہیں ساری تقریر میں ہمارے علماء اہل سنت صحابہ صحابہ کا زور لگاتے ہیں، اہل بیت کی بات کیوں نہیں کرتے؟ اور بھائیو ایک بات یاد کر کے لے جائیے، اہل بیت میں شامل ہونے کے لیے صحابی ہونا ضروری ہے، صحابی بننے کے لیے اہل بیت کا فرد ہونا ضروری نہیں۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ صحابی بننے کے لیے اہل بیت کا فرد ہونا شرط نہیں، اہل بیت کا فرد ہونے کے لیے صحابیت کا ہونا شرط ہے، لازمی ہے۔ تو پھر نتیجہ خود بخود نکلا، سنی صحابہ کو بھی مانتے ہیں، اہل بیت کو بھی مانتے ہیں، سنی نبی کی ازواج کو بھی مانتے ہیں، نبی کی بنات کو بھی مانتے ہیں۔ نبی کی ایک بیٹی، جی آواز سے بولیے، جاگ کے بیٹھیے، یہ میرے بعد مولانا عبید الرحمان صاحب کا خطاب ہے، کہیں یہ نہ ہو کہ پھر آپ سو جائیں۔ پیغمبر کی کتنی بیٹیاں؟ آواز سے بولیے، پیغمبر کی کتنی بیٹیاں؟ 3 بیٹیوں کا انکار کیا جا رہا ہے، کیوں؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوہری دمادی کا شرف ثابت نہ ہو سکے، ہمارے دوست کہتے ہیں پڑوسیوں کی دیوار گرنی چاہیے چاہے اپنی بھینس دب کے مر جائے۔ پڑوسیوں کی دیوار گرنی چاہیے، اپنا ایمان رخصت ہوتا ہے تو ہو جائے، بے ایمان بنتے ہیں تو بن جائیں۔ او جی عثمان کو دماد نہیں کہہ سکتے، عثمان کو دماد کس نے بنایا؟ عثمان کو، آواز سے بولیے، پیغمبر کو 4 بیٹیاں کس نے عطا کی؟ سیدہ زینب، سیدہ رقیہ، سیدہ ام کلثوم، سیدہ فاطمہ۔ کہو پیغمبر کی 4 بیٹیاں شان والی، پیغمبر کی ساری ازواج شان والی، پیغمبر کے سارے صحابہ شان والے، پیغمبر کے سارے اہل بیت شان والے، پیغمبر کا مکہ المکرمہ شان والا، پیغمبر کا مدینہ المنورہ بھی شان والا، پیغمبر پہ نازل ہونے والا قرآن بھی شان والا، جو امامت کی نفی کرتا ہے خلافت کا اثبات کرتا ہے۔ قرآن خلافت کا اثبات کر رہا ہے۔ الذین اخرجوا من دیارہم، وہ لوگ جو اپنے گھروں سے نکالے گئے۔ کون نکالے گئے؟ آواز سے بولیے، کون نکالے گئے؟ علماء کرام سے جا کر پوچھئے، اب ہجرت فرض نہیں، جب صحابہ ہجرت کر رہے تھے اس وقت ہجرت فرض تھی۔ جو ہجرت نہیں کرتا تھا نشانی ہوتی تھی کہ یہ منافق ہے۔ بتاؤ کل کے کل صحابہ نے ہجرت کی کہ نہیں؟ جن مہاجرین صحابہ نے ہجرت کی ان کا ہجرت کرنا بتا رہا ہے صحابہ میں کوئی منافق نہیں تھا، صحابہ میں کوئی منافق، صحابہ کل کے کل ایمان والے، صحابہ کل کے کل شان والے۔ دیکھو بھائی، پہلی خلافت کے اندر قرآن جمع کیا گیا، دوسری خلافت کے اندر تراویح میں قرآن پڑھا گیا، تیسری خلافت کے اندر ایک قرات پہ امت کو جمع کیا گیا، چوتھی خلافت کے اندر قرآن کی تفسیر کو عام کیا گیا۔ یہ قرآن کی خدمت تقسیم ہے تو 4 یاروں میں ہے۔ خلافت راشدہ، آواز سے بولیے، خلافت راشدہ، سنی کلمہ لا الہ الا اللہ، شہادتین، ایک شہادت اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، دوسری شہادت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اب پوری گفتگو کا خلاصہ ہمارے 4-5 اہم بنیادی عقیدے۔ نمبر 1، اللہ کی ذات میں کوئی رائی کے دانے کے برابر شریک نہیں۔ ایک بات کہہ دوں درمیان میں، ٹائم میرا ختم ہو گیا ہے ویسے تقریر کا، جی زندگی تو اللہ سلامت رکھے۔ ویسے تو آپ تو کہتے ہوں گے یار یہ مولانا لوگ جلدی جلدی جنت سندھارے ہیں جی، یہ ہمیں مسئلے بتاتے ہیں، سود حرام ہے، زنا حرام ہے، بدنگاہی حرام ہے۔ یہ مولانا لوگوں نے دین کو بڑا سخت کر دیا ہے۔ اللہ آپ کی تربیت کرے، ہماری بھی اصلاح کرے، اونچی طرح آمین کہہ دیں۔ دوستو، توحید وہ معتبر ہے جس میں نبی کا ادب ہو۔ شیطان پکا توحیدی تھا، پکا توحیدی، کہتا ہے فَبِعِزَّتِكَ، اللہ تیری عزت کی قسم،
عزت کی قسم وہی کھائے گا نا جو اللہ کو جانتا ہے. کیوں جی؟ فبی عزتی کا، اللہ تیری عزت کی قسم. شیطان مواحد تھا، مارا کیوں گیا؟ آدم نبی کا ادب نہیں تھا. آدم نبی کا ادب نہ ہو، مواحد ہو، وہ ہوتا ہے شیطان. آخری نبی کا ادب نہ ہو مواحد تو وہ ہوتا ہے اشاعت التوحید. نبی کے ادب کے بغیر توحید ہے. آواز سے، نبی کے ادب کے بغیر توحید ہے. ہمارا پہلا عقیدہ اللہ وحدہ لا شریک ہے. کوئی ایک رائی کے دانے کے برابر بھی اللہ کی ذات میں صفات میں نہ شریک تھا، نہ ہے، نہ انشاءاللہ قیامت کی صبح تک کوئی ہو سکے گا. ہم سب کا ایمان ہے. دوسرا عقیدہ کل کے کل انبیاء برحق، لیکن آخری نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. دو عقیدے. تیسرا عقیدہ تمام آسمانی کتابیں برحق تھیں، لیکن اب قیامت کی صبح تک سکہ چلے گا صرف اور صرف قرآن مجید کا. بات سے بات نکل رہی ہے دوستو. میں ایک بات کہہ کے پھر مائک چھوڑتا ہوں. سورۃ البقرہ کا ذرا آغاز کیجئے. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ذالک الکتاب لا ریب فیہ. اللہ نے اپنے اندر سے جو چیز نکالی وہ ہے کلام. اللہ کے کلام کو نبی نے پڑھا تو بن گیا قرآن. نبی سے سن کے صحابہ نے کتابت کی تو بن گئی کتاب. ذالک الکتاب لا ریب فیہ. کائنات کے رب کہہ رہے ہیں صحابہ کے لکھے ہوئے میں شک کی کوئی گنجائش نہیں. صحابہ نے جو لکھا عین حق لکھا. صحابہ نے جو جمع کیا عین حق کیا. زیر زبر پیش شد مد جزم، کوئی ایک کلمہ، کوئی ایک حرف، کوئی ایک جملہ صحابہ نے نہ گھٹایا نہ بڑھایا. جتنا قرآن پیغمبر پہ اترا کل کا کل قرآن صحابہ نے جمع کر کے امت تک پہنچا دیا. یہ ہمارا عقیدہ ہے بھائی. ٹھیک ہے. اور سنیو، آپ کا وہ حال ہے جن لایا گلی اد نالی چلی ہے جی. وہ پوری رات لیلا مجنو کی کہانی چلتی رہی اور جب صبح کہانی ختم ہوئی تو سنی بھائی کہتے ہیں جی یہ لیلا مرد تھا کہ عورت تھی. آپ کا حال وہی ہے. ساری رات کانفرنسیں رہتی ہیں، علماء جگر کے نکال کے رکھ دیتے ہیں. جب آپ گھر سے باہر جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جناب فلاں بندے نے بڑی دلیلیں دے دی جی، صحابہ نے قرآن بدل دیا. نہیں 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 نہیں، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. قرآن کل بھی سلامت تھا، آج بھی سلامت ہے، قیامت کی صبح تک سلامت رہے گا. کتنے عقیدے ہو گئے؟ اللہ وحدہ لا شریک نہیں، شرک حرام. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی. قیامت کی صبح تک کوئی نبی نہیں آئے گا. کوئی نبی، عیسیٰ علیہ السلام بھی نہیں آئیں گے. جی بھائی ہم مولوی ذرا آخر میں تھک جاتے ہیں، ہمیں یاد کروا دیا کریں نا. عیسیٰ علیہ السلام بھی آئیں گے. کیوں آئیں گے؟ امتی بن کر. ہمارے بعض دوست کہتے ہیں لو جی مولانا لوگ بھی عجیب ہوتے ہیں، عیسیٰ نبی بھی نبی نہیں بھی، غیر نبی بھی نبی بھی. پہلے آئے تو نبی تھے، دوبارہ آئیں گے تو نبی نہیں ہوں گے. یہ بھی کوئی بات ہے؟ ایک بندہ نبی ہو بھی نبی نبی ہو. ہم کہتے ہیں ہو سکتا ہے. آج پاکستان کے دورے پر شاہ سلمان آ جائیں تو وہ بادشاہ ہوں گے. کہاں کے؟ نہیں ہوں گے. کہاں کے؟ عیسیٰ نبی تھے سلطنت بنی اسرائیل کے. یہ سلطنت مصطفیٰ ہے. یہ سلطنت ہے. یہاں پچھلوں میں سے کوئی نبی بھی آئے گا تو امتی بن کر آئے گا. یہاں راج چلے گا مصطفیٰ کا صلی اللہ علیہ وسلم. یہاں کلمہ چلے گا آخری نبی کا. اللہ کی توحید میں کوئی شریک نہیں. پیغمبر کی ختم نبوت میں کوئی شریک نہیں. قرآن کا ایک ایک لفظ تحریف ترمیم تہذیب سے پاک تھا، ہے، رہے گا. نمبر 4، کل کے کل صحابہ جنتی، جن میں اہل بیت بھی شامل، ازواج بھی شامل، بنات بھی شامل. ان 4 عقیدوں کو تھام لیجئے تو باقی عقیدے بھی سلامت رہیں گے. یہ 4 کا عدد بڑی برکت والا ہے. اس لیے ہمارے بزرگوں نے کہا خلافت راشدہ، خلافت راشدہ. اب اگلے سال جھاٹلا کی سنی کانفرنس جب منعقد ہو تو قاری عمر عثمانی صاحب کو اپنے رفقا کے ساتھ گراؤنڈ تبدیل کرنا پڑ جائے. آپ اپنے ساتھ 5 10 بندے اضافی لے کر آئیں گے تاکہ پتہ چلے ہمارے بزرگوں نے یہ جو گلشن لگایا تھا یہ دن بدن ترقی کر رہا ہے.
انشاءاللہ اس کانفرنس میں دامے درمے قدمے سخنے ہر اعتبار سے تعاون کریں گے. کیوں؟ یہ ہمارے ایمان کو بچانے والا جلسہ ہے, یہ ہمارے ایمان کو تقویت دینے والی کانفرنس ہے. جن جن دوستوں نے اس کے ساتھ تعاون کیا یا کر رہے ہیں یا ماضی میں کرتے رہے ہیں, اللہ تبارک و تعالی سب کی اعانت کو اپنی بارگاہ میں قبول کرے. جن بزرگوں نے اس کانفرنس کی داغ بیل ڈالی, اللہ تعالیٰ ان کی محنت کو بھی قبول فرمائے. آپ تمام حضرات کی آمد, علماء کرام کے بیانات بھی اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کرے, اور خدا کرے قیامت کے دن ہم سارے ایسی ہی جنت میں داخل ہو جائیں. آمین کہہ دیجئے. امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے, قیامت کے دن اللہ اپنے فضل و کرم سے جب مجھے جنت میں داخل کر کے پوچھیں گے, شافعی تجھے اور کیا چاہیے؟ میں کہوں گا اللہ دنیا والے دوست میرے ساتھ جنت میں جمع کر دے. ہم بھی دعا کرتے ہیں اللہ یہ دنیا کے جتنے دوست ہمارے ساتھ مل کے جلسے بپا کرتے ہیں, دین کی باتیں کہتے اور سنتے ہیں, علماء کرام کی زیارتیں کرتے ہیں, اے اللہ اسی ماحول میں اسی کیفیت میں ہم سب کو قیامت کے دن اپنے آزمائشوں سے, امتحانوں سے, حساب سے بچا کر پوری محبت کے ساتھ رحمت کے بادلوں کے نیچے سے گزارتے ہوئے بغیر کسی حساب کتاب کے جنت الفردوس میں جمع کر دے, اور پھر جنت کی وادیوں میں ہم سارے دین کی باتیں کریں بھی, دین کی باتیں سنیں بھی. کیوں؟ علماء کرام نے لکھا جنت میں سب کی ڈیوٹیاں ختم ہو جائیں گی, علماء کی ڈیوٹی وہاں بھی جاری رہے گی. سن لیجئے بات ختم کرتے ہیں, علماء کی ڈیوٹی وہاں بھی جاری رہے گی. امام بیکی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کائنات کے رب کہیں گے آج فلاں میدان کے اندر جمع ہو جاؤ. جس طرح دنیا کے اندر تم قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے اور اپنے ایمان کو تازہ کرتے تھے, آج میں رب اپنے ربوبیت کے لہجے میں تمہیں قرآن پاک کی تلاوت کر کے سناتا ہوں. جمعۃ المبارک کا دن ہوگا, سارے جنت والے ایک میدان کے اندر جمع ہوں گے, کائنات کے رب کی تلاوت شروع ہوگی. اللہ اکبر. خدا کی تلاوت, اللہ کا کلام اللہ کی زبان سے جب جنت والے سنیں گے مست ہو جائیں گے, مدہوش ہو جائیں گے, آپس میں ٹکرائیں گے اور ایک دوسرے کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہوئے بھاگ پڑیں گے. یا الہ العالمین آپ کی تلاوت کے اندر اتنی مستی, اتنا کیف, اتنا جذبہ, اتنی تسکین. اچھا جنت والو پھر آؤ مزید مانگو, کیا مانگتے ہو؟ یا الہ العالمین جنت مل گئی, جہنم سے بچ گئے, ساری جنت کی نعمتیں نصیب ہو گئیں, پیغمبر کے دست نبوت سے جام کوثر مل گیا, حتیٰ کہ آپ کی زبان سے تلاوت بھی سن لی. اب اور ہمیں کیا چاہیے؟ کائنات کے رب کہیں گے نہیں نہیں مانگو, اور کیا چاہیے؟ اللہ جنت والوں کے دل میں ڈالیں گے جاؤ علماء کے پاس, جاؤ علماء کے پاس. انشاءاللہ تسی ساڑی جان اتھے بھی نہیں چھڑنی, آپ نے ہماری جان وہاں بھی نہیں چھوڑنی. علماء کرام بتائیے, اللہ تبارک و تعالی امام بہقی رحمہ اللہ سنن کبریٰ میں روایت لے کر آئے, علماء کرام بتائیے کائنات کے رب آج رحمت کے جوبن کے ساتھ, عروج و شباب کے ساتھ پوچھ رہے ہیں تمہیں اور کیا چاہیے؟ ہمارے دماغ میں تو مزید کوئی تمنا, کوئی خواہش ایسی نہیں جو کہنے اور کرنے والی ہو. ہمیں بتائیے ہم اللہ کو کیا جواب دیں؟ علماء کرام کہیں گے تم کہو اللہ بغیر حجاب کے ہمیں اپنا دیدار کروا دے. اللہ اور بندوں کے درمیان 70,000 حجابات ختم کر دیے جائیں گے, پردے الگ کر دیے جائیں گے. جنت والے بغیر کسی پردے کے, بغیر کسی حجاب کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے انوارات کا دیدار کریں گے, اور انشاءاللہ اصل ہماری منزل جو ہے وہی جنت ہے. یہ جلسے, یہ مدرسے, یہ مسجدیں, یہ خانقاہیں, یہ جہاد, یہ تبلیغ, یہ بھاگ دوڑ اسی منزل کو پانے کے لیے ہے. انشاءاللہ اس منزل کو پانے کے لیے یہ تگ و دو جاری رہے گی, یہ کوشش جاری رہے گی یہاں تک کہ موت آ جائے. اللہ ہم سب کی حاضری کو, ہماری محنتوں کو, کاوشوں کو قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.